ڈاکٹر صاحب نوشتہ دیوار پڑھنے کی بات کی ہے سلمان غنی صاحب نے. کیا خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پڑھ سکیں؟ اور ایک اعصابی جنگ چھڑی ہوئی ہے, سیاسی قانونی اعصابی جنگ بہتر انداز میں لڑ رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں, جو نوشتہ دیوار کی بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ جا کے معافی مانگ لیں, اور جیسا کہا گیا ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ معافی کے بعد کیس ختم ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ ایونٹس پہ نہ فوکس کریں بلکہ آپ پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں اور واقعات کے ایک سلسلے کو دیکھیں, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے نزدیک پاکستان کی پولیٹکس اس وقت ایک کافی خطرناک ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. ایسی ڈائریکشن جس میں سب کا نقصان ہو سکتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ دیکھیے, اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. کورٹ سزا دے سکتی ہے, کورٹ چھوڑ بھی سکتی ہے, ٹل دی رائز آف کورٹ والا بھی سزا دے سکتی ہے, مہینوں کے لیے اندر بھی کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ابھی بھی کوئی آپشن ہے اس پروسیڈنگ جب تک جاری رہے گی کہ وہ غیر مشروط معافی مانگے؟ ایسا چانس ہے؟ سن تو لیں بات کو. میرے نزدیک یہ کورٹ کے اندر جو ہونا ہے وہ میرے نزدیک اہم نہیں ہے. اچھا, کورٹ ٹھیک ہے, کورٹ کی پاور ہوتی ہے. دیکھیے, پاکستان میں پالیٹکس دو لیول پہ ہوتی ہے. ایک جس کو میں کہتا ہوں لو لیول, عام آدمی کی پالیٹکس, اس میں عمران خان کامیاب ہے. اچھا. دوسری ہے ہائی لیول پالیٹکس جس میں ادارے آ جاتے ہیں, جس میں جو بڑے بڑے ملک کے اندر مفادات ہوتے ہیں وہ مفادات آتے ہیں. یہاں عمران خان کی پرابلم ہے کیونکہ مفادات کے ساتھ چلنے کے لیے مفادات کے جو طریقہ کار ہے اس فریم ورک کے اندر چلنا ہوتا ہے. اگر آپ بڑے اداروں اور مفادات کے ساتھ چلنا ہے یا ان کی مدد لینی ہے تو اس فریم ورک میں آنا پڑتا ہے جو فریم ورک وہ مہیا کرتے ہیں. اچھا. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہی ہوگا جو اس وقت ہم پولیٹکس میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اب سچویشن یہ ایمرج کر رہی ہے کہ ایک طرف ریاستی ادارے ہیں اور دوبارہ سیاستدانوں سے, ایک سیاستدان سے میچ پڑ گیا, اور جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان کو دو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں سیاستدانوں پہ. پہلا تو یہ کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک انٹیگریٹڈ اتحاد والے اکائی ہوتے ہیں. ایک انٹیگریٹڈ انسٹیٹیوشن ہے, ایک اکائی ہے, متحد اکائی ہوتا ہے. لیکن پولیٹیشین کا پرابلم یہ ہے کہ وہ متحد اکائی نہیں ہوتے. پولیٹیشین ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اداروں کے اندر یہ کام نہیں ہوتا. جو ریاستی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں وہاں ایک دوسرے کی آپ ٹانگ نہیں کھینچتے, کم از کم ظاہراً ایسا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ان کا ہے. دوسرا ان کو ایڈوانٹیج جو پولیٹیشین پہ ہوتا ہے, قانون ان کے پاس ہوتا ہے. قانون کا ایڈوانٹیج ان کو ہوتا ہے, سیاستدانوں کا نہیں ہوتا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اب یہ سیاستدان ہے, ایک نان الیکٹڈ ریاستی ادارہ میچ پڑ گیا. اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو پھر ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دو وزیر اعظم انہوں نے آفس لوز کیا, گھر بھیج دیے گئے جوڈیشری کی طرف. تیسرا وزیر اعظم بمشکل بچا کہ انہیں خط لکھنے کے لیے ایگری کر گیا تو بچاؤ ہو گیا. ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی ملی جوڈیشل کے ڈیسیجن سے. اب ایک اور سابق جو وہ ہے پرائم منسٹر اب پھر کورٹ کو فیس کر رہا ہے. تو اس میں چیز کیا ہم نے دیکھا, جب یہ کلیش ہوتا ہے اداروں کا اور سیاستدانوں کا تو وقتی طور پر سیاستدانوں کا نقصان ہوتا ہے, لیکن لانگ رن میں سیاستدان کا نقصان نہیں ہوتا, وہ ریگین کرتے ہیں. ہم نے کیا دیکھا, آپ کے 2 پرائم منسٹر نکالے گئے جوڈیشل فیصلے سے, 3 پرائم منسٹرز کو ملٹری ٹیک اوور نے نکالا. تو جو ہمارے پرائم منسٹر اداروں سے ٹکرا کے نکالے گئے ہیں ان کی تعداد کافی, اب چھٹا یہ کیس آپ کے سامنے آیا ہے. تو لہٰذا آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست کو اگر اداروں نے مینیج کرنا ہے تو پھر سیاستدانوں کا کیا رول ہے؟ کچھ نہیں.
سیاستدانوں کے پاس تو کوئی رول کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو بھی خراب کرتے ہیں نا۔ بالکل، اگر سیاستدان متحد نہیں ہے، کوہیرنٹ ایک مل کے پالیسی اڈاپٹ کریں تب میرا خیال ہے کہ پھر معاملات بدل سکتے ہیں، بیلنس چینج ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت دوبارہ بیلنس اداروں کی طرف جا رہا ہے، جس کا نتیجہ صرف عمران پہ نیگیٹو نہیں آئے گا، سب پہ، اوروں پہ بھی آئے گا، سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کو ایک پاکستان کی پولیٹکسی ٹریڈیشن اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں میں اور سیاستدانوں میں جب ٹکراؤ ہوا ہے تو وقتی نتائج کیا ہیں، لانگ ٹرم نتائج کیا ہیں، لیکن بالکل المیہ تو یہی ہے نا کہ سیاستدان مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس کا فائدہ کچھ اور لوگ اٹھا لیتے ہیں۔